ناظرین، پاکستان اپنی تاریخ کے ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے جس میں پاکستان کی قیادت کی طرف سے کیا گیا ایک فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کو یا تو ترقی کی راہ پر لے جائے گا یا پاکستان کو ایسے عمیق گہرے گڑھے میں گرا دے گا جہاں سے پاکستانی قوم شاید بہت کوشش کر کے بھی باہر نہ نکل سکے۔ حالات تیزی سے اپنا رخ بدل رہے ہیں۔ اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کر حوثیوں کے خلاف جو ہے ایک بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو یقیناً سب سے پہلے جہاں بغلیں بجائی جائیں گی وہ اسرائیل ہوگا، اور اس فیصلے کے جو امکانات ہیں اور اس کا جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ پاکستان اس سے پھر سنبھل نہیں سکے گا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح واضح ہو رہی ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے آنے والے بیانات اور پاکستان کی قیادت کی طرف سے آنے والے بیانات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت حوثیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے۔ وہ فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایریل جو ہے بمبارمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس فیصلے کو یہ سمجھا جائے کہ پاکستانی قوم کا یہ فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان سے رابطہ کیا، جہاں انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا اور یہ بتایا کہ پاکستان جو ہے ہر اچھے اور برے حالات میں سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ تو وہاں یہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں بھی اور فیلڈ مارشل بھی جو ہیں اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے اور فیلڈ مارشل کا تعلق ہے تو یقیناً وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حوثیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے یا پاکستان کی ایک ایسے کردار کی جانب جو جنگ کا کردار ہو، ثالثی کا کردار نہ ہو، کیا پاکستانی قوم بھی ایسا چاہتی ہے؟ تو یقیناً یہ قبل از وقت ہوگا وزیر اعظم کے لیے ایسا کہنا، کیونکہ پاکستان کی جو قوم ہے یعنی 25 کروڑ عوام، وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس کا سب سے زیادہ جو مظہر ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، یعنی 25 کروڑ عوام کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے، کیا پاکستانی قیادت نے اس کو بھی اعتماد میں لیا ہے؟ کیا جب سعودی عرب کے ساتھ دفاع کا پیکٹ کیا جا رہا تھا تو وزیر اعظم کی کابینہ سے اس کی منظوری لی گئی یا پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی گئی؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی قیادت ایک ایسے فیصلوں میں جا رہی ہے جو شاید کچھ افراد کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی قوم کے یعنی موجودہ پورے ایک سیٹ اپ کے اندر جو پورا ایک نظام ہے اس کا متفقہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ بات کریں دنیا کے دیگر ممالک کی تو آج اگر ٹرمپ کو روکا گیا ہے، یعنی ایک باقاعدہ قرارداد ان کے ایوان نمائندگان سے پاس کر لی گئی ہے کہ ٹرمپ جو ہے ایران کی جنگ نہ کرے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن قوم کی جو آواز ہے وہ سامنے آتی ہے، ایرانین قوم کی آواز بھی ان کے پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ سمم بکمن امیون کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو کسی بھی فیصلے کے اندر ساتھ جو ہے نہیں لیا جا رہا۔ سعودی عرب کا دفاع یقیناً ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کو کس حد تک آگے جانا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کے اس وقت جو داخلی حالات ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر جو ہے بری طرح انوالو ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک روز قبل بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ایک سیشن جج کی ہلاکت یہ بتاتی ہے کہ جو پچھلے دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہیں اس میں بالکل کمی نہیں آئی، اور جو ٹیررسٹ ہیں وہ ایٹ ول جو ہیں ابھی بھی اسٹرائک کر رہے ہیں۔ اسی صورتحال کے اندر اگر ہم کشمیر کی طرف دیکھیں تو کشمیر سے بھی خبریں نہیں آ رہی، لیکن وہاں کے حالات بتا رہے ہیں کہ بہت کچھ اب خراب ہو چکا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کی طرف آئیں تو وہاں بھی آپ کو ایسے ہی حالات ملتے ہیں۔ ان تمام حالات و واقعات کے درمیان میں کیا پاکستان کو کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا چاہیے جو بین الاقوامی سطح پر اس کو وہ شروع تو کر سکے لیکن بعد میں اس کو نبھانا مشکل ہو جائے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسے حالات کے اندر جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے سعودی عرب کو سول جوہری جو ہے توانائی جو ہے دینے کا جو ہے معاہدہ جو ہے وہ کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے جو کہ سول انرجی کے حصول کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا استعمال بھی ویسے ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ ایٹم بم نہیں بنا سکے گا، نہ ہی یورینیم کو افزودہ کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایران کو بھی جو جوہری توانائی دی گئی تھی وہ مثبت کاموں کے لیے تھی، لیکن آج اس پر یہی الزام ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہی کہ جناب وہ اس کو استعمال کر رہا ہے ایٹم بم بنانے کے لیے۔ یعنی اس طرح کی آفر سے
ایک تو یہ ہے کہ خطے کے اندر ایک نئی جوہری جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، مخاصمت کی جنگ، جس کے اندر جو پورا خطہ جو ہے ڈیفینیٹلی بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے سعودی عرب کو باؤنڈ کیا ہے کہ یہ اسی صورت میں اسے ملے گا کہ وہ ابراہیم ایکارڈ پر اگر وہ سائن کرتا ہے۔ ابراہیم ایکارڈ پر سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک اسرائیل نے جو ظلم و ستم غزہ میں کیے ہیں، جو اپنے ہمسائے ملکوں میں کیا ہے، اس کو جسٹیفائی کر لیا جائے، اس کو لیگلائز کر دیا جائے، اور اگر سعودی عرب اس معاہدے میں سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان بھی ساتھ ہی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اسرائیل نے اس کو ویلکم کیا ہے، یعنی ایک نیا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے۔ اب پاکستان کی قیادت کی یہ گہری ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائے کہ حوثیوں کے ساتھ جنگ شروع کرنے کے بعد ایک ایسا ویشیس سرکل چلے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی ہمارے مشرق میں موجود رہے، ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے پہلے سے ہی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم ایک ایسی جنگ میں چلے جائیں جو ہماری اکانومی بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی۔